جی ناظرین السلام علیکم۔ اٹاوا ٹائم چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی فلم کا ریویو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں پاکستان میں زرعی انقلاب کا حسین تصور پیش کیا گیا۔ یوں تو پہلے پہل برطانوی ہند میں 1904 اور پھر 1912 میں کوآپریٹو بنیادوں پر زراعت کو فروغ دینے کے لیے کوآپریٹو سوسائٹیز کا قانون متعارف کرایا گیا، لیکن قیام پاکستان کے فوری بعد انگریز سرکار کے اسی پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت پاکستان نے بھی زراعت کی ترقی اور کسانوں کی خوشحالی کے لیے مختلف اقدامات کیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہماری فلم انڈسٹری نے بھی اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے مناسب کردار ادا کیا، اور اسی موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے فلم ساز و ہدایت کار نذیر اجمیری نے ایک نہایت شاندار فلم بنا ڈالی جس کا نام تھا بے قرار۔ ناظرین، ابھی آتے ہیں اس خوبصورت، شاندار اور نغمہ بار فلم پر ریویو کی طرف، لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا وہ نئے ہیں تو وہ ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیجئے۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کو شیئر بھی ضرور کیجئے۔ شکریہ۔ تو فرینڈز، اب آتے ہیں آج کے فلم ریویو کی طرف۔ ویورز، اس بلیک اینڈ وائٹ اردو فلم کا مرکزی خیال یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ گندم اگاؤ اور ملک کو خوشحال بناؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس فلم کو ایک بڑا خوبصورت رومانوی ٹچ بھی دیا گیا۔ یہ فلم ہدایت کار نذیر اجمیری، موسیقار ماسٹر غلام حیدر اور سندھ کے ایک جاگیردار ایس گل، جو قیام پاکستان سے پہلے ہی فلموں میں ہیرو آ رہے تھے اور ساتھ ساتھ ماسٹر غلام حیدر سے موسیقی کی تربیت بھی لے رہے تھے، کے اشتراک سے بنائی گئی۔ ان تینوں شخصیات نے لاہور کے ڈیوس روڈ پر فلم ساز لمیٹڈ کے نام سے ایک فلم ساز کمپنی بنائی اور اسی کے بینر تلے بے قرار کا آغاز کر دیا۔ بے قرار کے فلم ساز ہدایت کار اور مکالمہ نگار نذیر اجمیری تھے، جبکہ کہانی ایف ڈی شرف نے لکھی۔ فلم کے نغمہ نگار طفیل ہوشیار پوری اور عرش لکھنوی تھے۔ موسیقی ماسٹر غلام حیدر نے ترتیب دی، جبکہ عکاسی کے فرائض جعفر بخاری نے انجام دیے۔ اداکاروں میں ایس گل، راگنی، ارشاد، نذیر بیدی، چارلی، مجید، شاکر، جی این بٹ، سلمہ، بیبی شمشاد، چودھری اے گل، مایا دیوی اور سکندر کے نام شامل تھے۔ بے قرار کی کہانی کچھ یوں تھی کہ نگینہ ایک دوسرے درجے کا کسان ہے، جبکہ ساہو گاؤں کے ذمہ دار گلاب کا ایک لاڈلا اور عیاش بیٹا ہے۔ گاؤں میں گندم زیادہ اگانے کا مقابلہ ہوتا ہے تو حکومت اس میں اول آنے پر نگینہ کو فرسٹ جبکہ ساہو کو سیکنڈ انعام دیتی ہے۔ یہ بات ساہو کو، جو گاؤں کا ایک بڑا ذمہ دار ہوتا ہے، برداشت نہیں ہوتی اور وہ نگینہ سے حسد کرنے لگتا ہے۔ ادھر ایک غریب کسان ہیرا کی بیٹی رانی نگینہ سے پیار کرتی ہے، جبکہ ان دونوں کے درمیان ایک اور لڑکی لاڈو بھی ہے جو نگینہ سے یک طرفہ محبت میں مبتلا ہوتی ہے۔ گاؤں کا ایک مزاحیہ کردار چھجو لاڈو کو دل و جان سے چاہتا ہے، لیکن وہ اسے لفٹ نہیں کراتی۔ اس دوران ذمہ دار اپنے بیٹے ساہو کے لیے رانی کے باپ سے اس کا رشتہ مانگتا ہے، جس پر وہ تیار ہو جاتا ہے، لیکن اسی اثناء میں ایک روز ساہو رانی سے دست درازی کرتا ہے جو اسے ناگوار گزرتی ہے اور وہ اس رشتہ سے انکار کر دیتی ہے۔ اب نگینہ کی ماں اپنے بیٹے کے لیے رانی کے باپ سے رشتے کی بات کرتی ہے تو وہ یہاں بھی مان جاتا ہے اور بات پکی ہو جاتی ہے۔ اس پر ساہو آگ بگولا ہو جاتا ہے اور ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیتا ہے، لیکن لاڈو اس کی ہر سازش ناکام بنا دیتی ہے، جس پر ساہو کو منہ کی کھانی پڑتی ہے اور وہ راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی دوران اچانک لاڈو کو سانپ ڈس جاتا ہے، جس سے وہ مر جاتی ہے اور رانی اور نگینہ مل جاتے ہیں۔ فلم میں نگینہ کا رول ایس گل نے ادا کیا، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب رہا، جبکہ رانی کا کردار راگنی نے ادا کیا اور خوب کیا۔ ذمہ دار گلاب کے کردار میں مجید کی اداکاری بری نہیں، جبکہ اس کے عیاش اور آوارہ بیٹے ساہو کے رول میں نذیر بیدی فلم بینوں کو متاثر نہیں کر سکا۔
رانی کے باپ ہیرا کا کردار شاکر اور نگینا کی ماں کا رول مایا دیوی نے ادا کیا اور دونوں اپنے اپنے کرداروں میں فٹ رہے۔ مزاحیہ اداکار چارلی نے چھجو کے کردار میں حسب معمول اچھی پرفارمنس دی اور فلم بینوں کو متاثر کیا۔ لاڈو کے رول میں ارشاد کا کام بھی اچھا تھا، بالخصوص اس کی موت کا سین تو فلم بینوں کو اداس ہی کر گیا۔ فلم ساز و ہدایت کار نذیر اجمیری، جو اپنے ابتدائی دور میں ہیرو بھی آتے رہے، پھر بطور اسکرین پلے رائٹر کا کام بھی کیا۔ آزادی کے بعد بطور ہدایت کار ممبئی میں ایک فلم مجبور بھی بنائی جس کے موسیقار ماسٹر غلام حیدر تھے، لیکن پاکستان میں بطور ہدایت کار نذیر اجمیری کی پہلی فلم یہی بے قرار تھی۔ موسیقار ماسٹر غلام حیدر، جو فلم شاہدہ کے کچھ گیت ریکارڈ کرا کر بھارت چلے گئے تھے، 1950 میں پھر واپس لاہور آ گئے اور یہاں سب سے پہلے فلم بے قرار ہی کی موسیقی دی۔ اس فلم میں ماضی کی تمام پاکستانی فلموں کی نسبت سب سے زیادہ یعنی 13 گیت شامل کیے گئے، جن میں سے 5 گیت منور سلطانہ نے سولو اور ایک کورس کی شکل میں گایا۔ 3 گیت منور سلطانہ اور علی بخش ظہور کی آواز میں تھے، جن میں سے ایک کورس بھی تھا۔ ایک گیت علی بخش ظہور نے اکیلے گایا، جبکہ 2 گیت اداکار چارلی اور ایک پکھراج پپو کی آواز میں تھا۔ منور سلطانہ نے جو 5 گیت سولو گائے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، میرے دل کی دنیا اجڑ گئی، میرا خواب محبت ٹوٹ گیا۔ نمبر 2، قسمت نے مسکرا کے دن زندگی کے پھیرے۔ نمبر 3، باد صبا تو لے جا ان تک پیام میرا۔ نمبر 4، لال دوپٹہ تیرا دل میں سما گیا۔ اور نمبر 5، او پردیسیا بھول نہ جانا او پردیسیا۔ ان کے علاوہ یہ ایک گیت منور سلطانہ نے کورس کی شکل میں گایا تھا۔ دل میں محبت کی کلیاں کھلائی کے، لائی ہوں تیرے لیے گجرا بنائی کے۔ جو 2 گیت منور سلطانہ اور علی بخش ظہور نے مل کر گائے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، کوئی جا کے ان سے کہنا اس پیار بھرے دل میں۔ اور نمبر 2، دل کو لگا کے کہیں ٹھوکر نہ کھانا ظالم زمانہ۔ جو ایک گیت منور سلطانہ اور علی بخش ظہور نے کورس کی شکل میں گایا تھا وہ یہ ہے۔ داتا کی ہیں مہربانیاں آج کھیتوں پہ آئی جوانیاں۔ ان کے علاوہ ایک گیت علی بخش ظہور نے سولو بھی گایا تھا جو یہ ہے۔ الفت بھری نظر کے اشارے بدل گئے۔ جو 2 گیت اداکار چارلی کی آواز میں تھے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، معلوم جو ہوتا ہمیں انجام محبت۔ اور نمبر 2، لیفٹ رائٹ اے چاند میرے چاند۔ ان کے علاوہ فلم میں ایک گیت پکھراج پپو کی آواز میں تھا جو یہ ہے۔ بے درد زمانے سے کبھی پیار نہ کرنا۔ ان تمام گیتوں میں سے کم از کم آدھے تو ضرور مقبول ہوئے۔ یہ فلم اگرچہ لاہور میں تیار ہوئی لیکن اسے 17 جولائی 1950 کو عید الفطر کے روز پہلے کراچی کے میجسٹک سینما پر ریلیز کیا گیا اور وہاں اس نے 18 ہفتے 4 دن تک بزنس کیا۔ اس کے بعد لاہور میں اس کی نمائش 5 جنوری 1951 کو مین سینما نشاط پر ہوئی، یہاں 6 ہفتے جبکہ مجموعی طور پر 8 ہفتے تک چلی۔ تو عزیز دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا فلم بے قرار پر ریویو۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس پر اپنے کمنٹس اور آرا سے ضرور نوازیے گا۔ لیکن فرینڈز، اجازت چاہنے سے پہلے آپ کو اپنے آئندہ پروگرام کا بتاتے چلیں کہ ہم اپنے اگلے ویلاگ میں 1950 کی 9ویں نمبر پر ریلیز ہونے والی اردو اور پنجابی فلم شمی پر اپنا ریویو پیش کریں گے۔ یہ ایک ایسی فلم تھی جس پر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار فلم سینسر بورڈ نے نہ صرف اپنی کینچی کا بے دریغ استعمال کیا بلکہ 10 دن تک اس کی نمائش بھی روکے رکھی۔ تفصیلات پیش کریں گے ہم انشاءاللہ اپنے اتوار 24 اگست کے ویلاگ میں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا خیال اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔